إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے متعلق یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ملے جلے پانی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا، اور یہ پھر سارے انسان اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات انسان کی یہ ہے کہ یہ ساری اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود جو زمین و آسمان کے اندر اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ انسان پوری زندگی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کے باوجود یہ اپنی ذات کے متعلق عجیب دھوکے میں مبتلا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی کہ وقالوا، وہ کہنے لگے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا مطلب مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر دوبارہ نئی طرز پہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ دونوں کلمات تعجب کے ساتھ کہے جا رہے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ایسا ممکن ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کچھ نہیں تھے، اگر میں نے پیدا کر لیا تو اب تو تم ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اس کی پشت پہ جو سلب کی ہڈی ہوتی ہے، جسے ہم اپنی پنجابی میں راڑ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ دونوں راڑوں کے درمیان تکون ہڈی ہوتی ہے، کہا اس کو زمین کبھی نہیں کھا سکتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ایک بارش برسائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی، ایک بارش برسائیں گے، اس کے بعد اسی ہڈی سے انسان زمین سے اس طرح نکل آئیں گے جس طرح تمہارے پودے نکلتے ہیں کہ بارش برستی ہے، دوسرے دن وہ کھمبیاں اور پودے جو ہے زمین سے باہر ہوتے ہیں، اسی طرح انسان جو ہے اس سلب کی ہڈی سے زمین سے نکل آئے گا، اور زمین بھی اللہ کی، اس کا ایک ایک ذرے کا مالک اللہ۔ جب اللہ حکم دیں گے تو یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کا واقعہ بڑا عجیب و غریب بیان کیا کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں بہت ہی خطائیں کی تھیں، جب مرنے لگا تو دل میں بڑا خوف ہوا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بلا کے نصیحت کرنے لگا کہ میرے بیٹو، میری تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، اور اس کے بعد میرے جسم کی جلی ہوئی لاش کی راکھ بنا دینا، اور پھر اسے
آدھی کو جس دن تیز ہوا ہو ہوا میں اڑا دینا اور باقی رات کو پانی میں بہا دینا. اس تصور کے ساتھ اس نے کیا کہ جب ایسا ہو جائے گا انسان جل کے راکھ ہو جائے گا, اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے گا, اکٹھا کرے گا. لیکن اللہ مالک انسان کو احساس نہیں کہ وہ کتنی قوتوں اور قدرتوں والے ہیں. جب یہ سارا عمل ہو گیا, انہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا. پھر اس کے بعد اس کی جس دن تیز ہوا آئی تو اس کی آدھی راکھ اڑا دی اور آدھی کو دریا میں بہا دیا. اللہ مالک نے ہوا کو حکم دیا, بھائی میری امانت واپس کرو. وہ ساری راکھ اکٹھی ہو گئی. پھر پانی کو حکم دیا, تم بھی میری امانت واپس کرو. پھر اللہ نے اسے بالکل سلامت بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ رب العزت نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم لاشوں کو جلا کے ان کی راکھ بنا کے اڑا بھی لیں وہ تو پھر بھی لا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ انسانوں کی سوچ یہ بہت معمولی اور گھٹیا سوچ ہے کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کہ جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کیا دوبارہ نئے سرے سے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی رب کی ملاقات کے ہی انکاری ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اور جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے ملاقات سے نفرت کرے گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ مرے. ہم نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے. ملاقات کا شوق وہ شخص سمجھا جائے گا جو شخص اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرتا ہے اور یہ سوچ کے کہ ایک دن میری رب سے ملاقات ہوگی. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ, اے اللہ مجھے شوق ہے تیری ملاقات کا. اور بہت سے لوگ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ اپنے اور ان کے درمیان پردہ کر دیں گے کہ جب ساری کائنات سب لوگ اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, وہ اللہ کے سامنے پردہ کر دیے جائیں گے. یہ بہت بدنصیب لوگ ہوں گے, اللہ ہمیں ایسی بدنصیبی سے محفوظ رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انہیں کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, جب تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے, الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, پھر لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے. اور یاد رکھیں کہ انسان کی جب جان کو نکالا جاتا ہے تو ہر انسان کی جان اللہ کے حدود پیش ہوتی ہے, اور پھر اللہ اس کے متعلق اس وقت فیصلہ فرماتے ہیں. اگر وہ اچھا ہے تو وہ کتاب عبدی فی علیین, اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو. اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے برا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین, اس کا نام جہنم میں جو قید ہیں ان میں اس کا نام لکھ دو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اس دن اے تم نبی دیکھے گا مجرموں کو، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ سے التجا کریں گے، ربنا، اے رب ہمارے، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک دفعہ لٹا دے ہم اچھے کام کریں، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس وقت یہ کہنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان ہدایت طلب کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب ہدایت میں آ سکتے، لیکن اللہ فرماتی ہیں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میرا یہ کلمہ بھی حق ہے کہ جو میں نے جہنم سے وعدہ کیا ہے مجھے بھروں گا۔ تو حقیقت بات یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ ہمیں جہنم میں پھینکنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میرا قول حق ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پھر اللہ کہیں گے چکھو تم جو تم نے اپنے رب کی ملاقات کو بلا دیا تھا، کہ سوچا ہی نہیں تھا ہم نے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب میں نے تمہیں بتا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اب چکھو ہمیشگی کا عذاب جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں اس طرح سمجھ لیں کہ صرف 1% نیکی کے چانس یا نیکی کی دعوت ہے، 99% جو ہے یہ برائی اور شیطان کی دعوت ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر بہہ کے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ایسی ہلاکتوں سے ہم سب کو معاف